الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم کے 16ویں سپارے میں سورہ کہف کی آخری جو 2 رکوع ہیں ان کی یہ چند آیات ہیں۔ سورہ کہف قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کی چند خصوصیات ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سورت کی کچھ خصوصیات بھی بیان فرمائی ہیں۔ خاص طور سے اس سورت کا تعلق آئندہ زمانے میں پیش آنے والے کچھ حالات سے ہے جس میں یاجوج اور ماجوج کا اور دجال کا خاص طور سے تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ یہ سورت مبارک سورہ کہف اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے بارے میں بھی اسی طرح کی فضیلت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اس کو ہر فتنے سے بچایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی اس دوران نکل آئے تو یہ آدمی دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے اور تقریباً آدھے سپارے سے کچھ زیادہ حصے پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اپنا دین بچانے کے لیے اور اپنا مذہب بچانے کے لیے ظالم اور مشرک بادشاہ سے جان بچا کر غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ نے ان کو 300 سال تک ان کو سلا دیا تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ اس سورت میں موجود ہے، چونکہ کہف کے معنی غار کے بھی آتے ہیں اور وہ غار والے لوگ تھے، ان کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اسی سورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں ایک واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ پیش آئی کہ نبی پاک علیہ السلام سے کافروں نے یہ سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ان صاحب کے بارے میں معلومات بھی عطا فرمائیں اور ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ان صاحب کا نام حضرت ذوالقرنین ہے جو کہ ایک نیک اور ایمان والے بادشاہ گزرے ہیں پرانے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب سلطنت اور قوت عطا فرمائی تھی اور اللہ نے ان کو خوب اسباب اور وسائل مہیا فرمائے تھے کہ جن وسائل کے ذریعے سے انہوں نے نہ صرف دنیا کو فتح کیا
بلکہ قرآن کریم نے ان کے 3 بڑے بڑے لمبے سفروں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے ایک سفر دنیا کے مغربی جانب کا ہے کہ جہاں پر یہ تشریف لے گئے اور انہوں نے سفر کیا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، کہ ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جو سورج ڈوبنے کی جگہ تھی، یعنی مغرب کی جانب میں چلتے چلتے دنیا کے مغربی حصے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ آگے پانی ہی پانی تھا، اور وہ بھی کیچڑ والا پانی تھا، اس کے آگے آبادی یا انسانوں کی رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وجد عندہا قوما، کہ وہاں پہ ان کو کچھ لوگ ملے، ایک قوم وہاں پہ آباد تھی، لوگ رہتے تھے، لیکن وہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اختیار دیا، چاہے تو ان کو سزا دے دیں اور چاہے ان کو دین کی دعوت دیں، نصیحت کریں، اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو سزا دے دی جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا سفر کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، اور یہ جو سفر تھا آپ کا، یہ دنیا کی مشرقی جانب کا سفر تھا۔ تو وہاں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پہ پہنچے، یعنی کہ ایک ایسے مقام پر کہ اس کے آگے مشرق کی جانب میں کوئی آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر بھی ایک قوم آباد تھی جن کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ قرآن کریم نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بظاہر یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جیسا کہ وہ معاملہ مغربی جانب کے لوگوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ یہاں پر کوئی مزید تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے وہ بنیادی طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس بنا پہ کہ اس میں ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے، اور ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جو دنیا میں آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ایک تیسرا سفر کیا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے ان سے یعنی ان سے پہلے ایک قوم کو، یعنی کچھ لوگوں کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے، یعنی وہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کے ساتھ گفتگو مشکل تھی، ان کی زبان اجنبی زبان تھی۔ بہرحال یہاں واقعہ پیش یہ آیا کہ حضرت ذوالقرنین دنیا کے شمال کی جانب میں سفر کرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیانی ایک درہ تھا، ایک حصہ تھا، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض،
کہ یاجوج اور ماجوج ہماری اس زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، اور ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کریں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سد بنا دیں، کوئی روک بنا دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں تاکہ وہ ہماری طرف نہ آئیں۔ یہ درخواست دی وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ذوالقرنین کو یہ درخواست اس لیے دی گئی کہ یاجوج اور ماجوج ان پہاڑوں کے پیچھے سے ان لوگوں کی آبادیوں میں گھس جاتے تھے، تو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ درمیان کا راستہ بند کر دیا جائے تاکہ یاجوج اور ماجوج کی جو آنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو، اور جو ہماری زمین میں فساد کرتے ہیں وہ فساد نہ پھیلا سکیں۔ بہرحال قرآن کریم نے اس کے جواب میں جو حضرت ذوالقرنین نے بات فرمائی ہے وہ بھی بیان کی ہے، اور خلاصہ اس قصے کا یوں ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو یہ کہا کہ تم مجھے افرادی قوت دو، اور مال مجھے تمہارا نہیں چاہیے، لیکن افرادی قوت دو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بڑی مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے لوہے کی چادریں منگوائیں، اور لوہے کی چادریں منگوا کر ان کو آپس میں لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور انہوں نے جب ان پہاڑوں کے دونوں سروں کو اور اس کے بیچ کے خلا کو بالکل بھر کے پہاڑوں کے سروں کے برابر کر دیا، تو اس کے بعد ان کو لوگوں کو حکم دیا کہ اب اس کو دھنکو، لہٰذا اس کو آگ سے دھنکا گیا اور لال انگارہ کر دیا۔ جب وہ لال انگارہ ہو گئی تو پھر فرمایا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، اور وہ پگھلا ہوا تانبا وہ اس دیوار کے اوپر سے چھوڑا گیا، تو دیوار کی تمام جو دیوار کے سوراخ اور درزیں تھیں اور اس کی جو درمیان میں گیپ تھے، جو خلا تھا، وہ اس تانبے نے پر کر دیا، اور وہ دیوار ایک تو اتنی مضبوط اور یکجان ہو گئی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، اور دوسرا لوہے کی اور تانبے کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ اتنی چکنی بھی ہو گئی کہ اس کے اوپر کوئی براہ راست چڑھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنا دی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ اب نہ اس کو چڑھ کے اس کے اوپر سے آ سکتے ہیں، نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو جعلہ دکا، تو اللہ اس کو گرا دیں گے، اور اللہ اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیں گے۔ یہ تو مختصر واقعہ تھا جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، اور اس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ایک تو اس مقام پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک اس سے اگلے سپارے میں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اقترب للناس کے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کو کھولنے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر یاجوج اور ماجوج کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کے بارے میں
کم فہمی اور غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ کون ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں ہی کی بعض قومیں ہیں، لیکن عام انسانوں سے وہ تھوڑے سے مختلف اس معنی میں ہیں کہ عام انسانوں میں تو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں، لیکن یاجوج اور ماجوج وہ قبائل ہیں کہ جو وحشی قبائل ہیں، جو جنگلی قبائل ہیں، جن کے پاس تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لہذا یاجوج اور ماجوج انسان ہی ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن بلکہ انسانوں کی آبادی سے، عام انسانوں کی آبادی سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن انتہائی وحشی، انتہائی جنگلی اور غیر مہذب، غیر متمدن اقوام ہیں، جو کہ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، لیکن عام انسانوں کے سامنے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جس وقت تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں، بعض احادیث میں تو، بعض روایات میں تو اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ تمام انسانوں کی، دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں ان کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں اور 1 حصہ ساری دنیا کے انسان ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے پورے خطہ ارضی کو کھنگال لیا گیا ہے اور زمین کے چپے چپے کی کھوج لگائی جاتی ہے، تو اگر اتنی بڑی تعداد میں کوئی مخلوق دنیا میں کسی حصے میں موجود ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے آخر کیوں نظر نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر کتنے حصے جو آج انسان کو دریافت ہو رہے ہیں یہ تو انسان کے علم میں ہیں، لیکن جو کچھ انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ انسانوں کے علم میں کیسے آ سکتا ہے؟ چنانچہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یاجوج اور ماجوج دنیا کے کس خطے میں ہیں۔ ہاں، اندازہ مفسرین کرام نے، محدثین نے، مورخین نے اندازے سے یہ بتلایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا جو واقعہ حضرت ذوالقرنین کو پیش آیا ہے، قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے شمالی جانب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ روس کے علاقوں میں، داغستان کی جو علاقہ ہے جس کو کوہ قاف کہتے ہیں، تو اکثر جو مفسرین کرام اور مستند مورخین ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اوپر کی جانب سے یاجوج اور ماجوج کی اقوام آیا کرتی تھی اور دنیا میں فساد مچایا کرتی تھی، تو اس جگہ پہ یہ سد اور یہ دیوار تعمیر کی گئی۔ لیکن یہ دیوار آج کسی کو نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار مختلف طوفانوں میں، مختلف ہواؤں کے
اور ریت کے اور مٹی کے طوفان اور گرد و غبار میں، یا کسی پہاڑی کے گرنے کی وجہ سے، یا کسی چٹانوں کے لڑکنے کی وجہ سے یہ دیوار چھپ گئی ہو اور اپنی اس شکل میں آج نظر نہ آتی ہو کہ جس شکل میں وہ بنائی گئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیوار اسی طرح موجود ہو، لیکن اللہ نے اس دیوار کو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت یہ دیوار ظاہر ہوگی۔ بہرحال یاجوج اور ماجوج انسانوں میں سے کچھ قومیں ہیں اور وہ اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہوں گی، لیکن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج دراصل موجودہ مغربی دنیا جو ہم پر غالب آ رہی ہے، یا چین جو آج اپنی معاشی ترقی کی وجہ سے دنیا پر غالب آ رہا ہے، تو چین کے لوگ شاید یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ یہ شاید یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 700 سال پہلے دنیا میں جو ایک فتنہ چنگیز خان کی شکل میں، تاتاریوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے ساری اسلامی دنیا کو تقریباً تہتیخ کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور وحشت اور بربریت کا، درندگی کا وہ مظاہرہ کیا کہ جو اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ یاجوج اور ماجوج تھے، لیکن یاد رکھیے کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو علامات بیان کی گئی ہیں اور جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ نہ تو تاتاری یاجوج اور ماجوج تھے اور نہ ہی آج کل کے چینی اور روسی یاجوج اور ماجوج ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ تاتاریوں کا فتنہ یاجوج اور ماجوج کا ایک ہلکا سا نمونہ کہا جا سکتا ہے، یا ان کا ایک پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے، اور تاتاری بھی یاجوج اور ماجوج ہی میں سے کچھ ایک حصہ کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل فتنہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ فتنہ تاتار نہیں تھا، بلکہ وہ آئندہ زمانے میں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جب ظہور ہوگا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت امام مہدی وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے نہ ابھی امام مہدی تشریف لائے ہیں، نہ دجال ظاہر ہوا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور نہ ہی یاجوج اور ماجوج آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں ابھی نہیں آئے۔ فتنہ تاتار، چنگیز خان کا اور تاتاریوں کا فتنہ، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا، لیکن اس فتنے نے دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کسی سلطنت میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتی۔ تو لیکن یہ وہ فتنہ تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیے جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا جس سے قرآن و حدیث نے خبردار کیا ہے تو وہ کتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے مقابلے کی طاقت تو کسی کے اندر دنیا کے انسانوں میں سے موجود نہیں ہوگی۔ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخر زمانے کے حالات کے بارے میں کیا پیشین گوئی فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے دجال کے بارے میں اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے اس کو معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دجال کے فتنے کا تذکرہ فرمایا، اور دجال کے فتنے کے بارے میں بتلاتے ہوئے اس کی علامت اس طرح سے بیان فرمائی کہ وہ نوجوان ہوگا، سخت گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا اور ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی، اور انتہائی بدصورت انسان۔ تو فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سورہ کہف یاد کروائیے اور ہر جمعے کو پڑھوائیے، اگر یاد نہ ہو سکے تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور اس کی آخری 10 آیتیں لازمی یاد کروائیے اور اس کے ورد کا معمول بنائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پہ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ بات واضح ہو۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی مدت تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر میں ہوں گے۔ یہ دجال اللہ اس کو ایسا فتنہ بنا کے بھیجیں گے، ہوگا تو وہ انسان، لیکن اس کے ساتھ طاقتیں ایسی ہوں گی جو انسانوں کو فتنے میں مبتلا کریں گی، زمین میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، لوگوں کو اپنے غلط عقائد کی دعوت دے گا اور لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ بادل بارشیں برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے کھیتیاں اور غلے نکل جائیں گے اور زمین سرسبز اور شاداب ہو جائے گی، اور لوگوں کے جانور وہ خوب چریں گے اور ان کی صحتیں بہت بڑی بہترین ہو جائیں گی۔ لیکن دجال کسی اور قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو دعوت دے گا اپنے کفریہ عقائد کی، تو وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، منع کر دیں گے، اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، مایوس ہو کے جائے گا، اور یہ مسلمان جو وہاں پہ جنہوں نے دجال کا انکار کیا تھا ان کے اوپر قحط پڑ جائے گا، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا کہ وہ کسی ویران زمین پہ سے گزرے گا تو زمین کو کہے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر نکالو، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے جاتی ہیں، اپنی ملکہ کے پیچھے جاتی ہیں، تو زمین کے خزانے دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور دجال اپنے غلط عقیدے کی دعوت دے گا، لیکن اللہ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، جو
حیات ہیں اور جو زندہ ہیں اور آسمانوں پہ موجود ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور وہ آنے کے بعد دجال کا پیچھا کریں گے، دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب اللد پر جا کر پکڑیں گے، لد کے مقام پر، جو کہ اس وقت بھی بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے اور اس وقت غالباً اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بعض لوگوں نے جب موجودہ مغربی دنیا کی چال بازیوں کو اور مغربی دنیا کے نظام کو دجال سے تشبیہ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مغربی دنیا کا انقلاب ہے یہ دراصل دجال سے مراد یہی ہے، اور یہ جو مغرب کی ترقی ہے جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک فساد مچا ہوا ہے عقیدے کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا کہ یہی دجالیت ہے اور یہی دجال ہے، اور دجال کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو پھر ساتھ میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا بھی انکار کیا، کیونکہ دجال کے ظاہر ہونے کی بات کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال آ گیا اور حضرت عیسیٰ نہیں آئے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اسی عقیدے کا اظہار کیا، اور قادیانی کوئی کسی کو ملتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ زہر یہی لگاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور دجال سے مراد مغربی دنیا کی ترقی ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی ایک غلط فہمی دجال کے حوالے سے یہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ دجال کوئی نظام کا نام نہیں ہے، دجال انسان کا نام ہے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور وہ دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اس وقت اللہ کا حکم آئے گا کہ میں ایسے لوگوں کو نکالنے والا ہوں جن کے مقابلے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوگا کہ وہ اوپر سے اتنی تیزی کے ساتھ بلندیوں سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ اوپر بلندیوں سے نیچے کی طرف پھسل رہے ہیں، اتنی زبردست ان کی تعداد ہوگی اور اتنی کثرت ہوگی۔ دنیا کی آبادیوں سے گزریں گے تو فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت پھیلا دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دریا سے گزریں گے، بحیرہ طبریہ سے، تو اس کا پانی پی کر اس کو ایسا خشک کر دیں گے کہ ان میں سے جب بعد والے لوگ، یعنی اسی یاجوج اور ماجوج کے بعد والے لوگ جب اس جگہ سے گزریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے ان کے لشکر کی اور ان کی فوج کی تعداد کا، کہ ابتدائی حصہ پورے دریا کو پی کے ختم کر دے اور بعد والے لوگوں کو پانی نہ ملے، یہ اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان وہ پہاڑوں پر، کوہ طور پر پناہ لیں گے، جہاں دنیا میں کوئی دوسری جگہوں پہ مسلمان ہوں گے وہ کچھ قلعوں میں، کچھ بند جگہوں میں پناہ لیں گے، جو کھانے پینے کا سامان ہوگا وہ کم پڑ جائے گا، اور ایک بیل کی سری 100 دینار سے بہتر سمجھی جائے گی۔ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اور اللہ سے دعائیں کرنے کے بعد
آخر جب یاجوج اور ماجوج خوب فساد پھیلا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے تو اللہ ان پر یاجوج اور ماجوج پر ایک وبائی بیماری بھیجیں گے جس سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب مصیبت یہ کھڑی ہوگی کہ دنیا کے اندر ہر جگہ یاجوج اور ماجوج کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، ان کو دفن کیسے کیا جائے، ان کی لاشوں سے تعفن اٹھ رہا ہوگا، اتنی بڑی تعداد کو دنیا سے خالی کیسے کیا جائے، دنیا کو ان سے خالی کیسے کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ سے پھر دعا کریں گے تو اللہ کچھ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، ہر شہر، ہر جنگل، ہر دیہات، ساری زمین میں بارش برسے گی اور ساری زمین دھل کے صاف ہو جائے گی، ایسی صاف ہوگی کہ اس کے بعد اللہ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے اندر سے پھلوں کو اور پھولوں کو اگاؤ اور اپنی برکات کو ظاہر کرو۔ چنانچہ زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور آپ تصور کیجئے یہ بات حق اور سچ ہے، اور یہ بات سننے کی ہے کہ زمین کی برکتیں ایسی ظاہر ہوں گی کہ فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ انار کے چھلکے کی چھتری بنا کر اس کے نیچے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص برکتیں ہوں گی، دنیا میں امن و اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی، خوشیوں کا اور امن کا زمانہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ معاملات، یہ برکتیں چلتی رہیں گی 40 سال تک، اور اس کے بعد پھر آخرکار پھر حالات تبدیل ہوں گے، پھر مسلمانوں کے موت کا وقت آئے گا، پھر اس کے بعد پھر دنیا کے اندر کفر اور شرک کا دور دورہ ہوگا، اور کافر لوگ اور بے حیا لوگ زمین کے اندر ہوں گے۔ وہ تفصیلات الگ ہیں، ہم بات کر رہے تھے یاجوج اور ماجوج کی۔ تو یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج دجال کے بعد ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے، یہ بات خوب سمجھ لیجئے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملے تھے کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں، صد میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے کہ جو آپ نے دکھلایا کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کے آپ نے دکھایا کہ آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں اور دنیا میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کھودتے کھودتے شام ہو جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اس دیوار کو واپس ویسے ہی کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن ان کو دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے جناب نبی پاک علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ یاجوج اور ماجوج کی اس دیوار کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو چکا ہے، چنانچہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جس وقت میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہو۔ 1400 سال تو گزر چکے ہیں، اور یہ صدیوں کا وقت اللہ کی تاریخ کے اندر کوئی بڑا وقت نہیں ہوا کرتا۔ تو 1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں، آگے کتنا وقت باقی ہے، سالوں میں ہے یا چند صدیوں میں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی
کہ یاجوج اور ماجوج وہ کس سال میں ظاہر ہوں گے یا کتنے سال کے بعد ظاہر ہوں گے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ دجال کب ظاہر ہوگا۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی عجیب و غریب طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اور بڑی عجیب و غریب طرح کی نظریات پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یاجوج اور ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہونا ہے، دنیا میں نازل ہونا ہے، اور ان سے پہلے دجال نے ظاہر ہونا ہے، اور دجال سے پہلے امام مہدی نے تشریف لانا ہے جو مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ حالات کب پیش آئیں گے، لیکن ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ واقعات جیسا کہ قرآن کریم نے بتلایا ہے یہ پیش آئیں گے، اور ایسے ہی پیش آئیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، سورہ کہف کو حفظ کرنا ہے، سورہ کہف کو اپنی اولادوں کے اندر منتقل کرنا ہے، اس کے مضامین کو، یاجوج اور ماجوج اور اس سے پہلے دجال کا ظہور، دجال کی پوری دعوت مادیت کے اوپر ہے کہ میری بات مانتے ہو تو پیٹ بھر کے کھانا بھی ملے گا، خزانے بھی ملیں گے، بارشیں بھی ملیں گی، زمین کی کھیتیاں بھی ملیں گی، اور میری بات نہیں مانتے تو فقر و فاقہ ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، افلاس ہوگا۔ دجال کی پوری دعوت مادیت کی دعوت ہے۔ اپنی اولادوں کے اندر ایمان کے بیج کو بوئیے، ایمان کو بوئیے، ان کو اس بات پہ تیار کیجئے کہ ایمان کا بول دنیا اور آخرت کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور ان کو بتلائیے کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہوگا، اور اس دجال کا مقابلہ سورہ کہف کی آیتوں میں ہے، اس دجال کا مقابلہ توحید کے بولوں میں ہے، اس دجال کا مقابلہ مادیت کے مقابلے میں ہے، اور ان بچوں کو بتلائیے، اپنی نسلوں کو بتلائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آسمانوں پہ زندہ ہیں اور وہ تشریف لائیں گے آخری دور کے اندر، اور ان بچوں کو بتلائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا فتنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بڑے شوق سے کہ جی دجال کب آئے گا، امام مہدی کب آئیں گے؟ خوب یاد رکھیے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ وقت انتہائی کڑا وقت ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت کے اندر آپ کو امام مہدی کی مدد کے لیے ہر صورت میں جانا ہوگا۔ ہم کمزور ایمان والے لوگ پتہ نہیں اس امتحان پہ پورا اتر سکیں یا نہ اتر سکیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، لیکن امام مہدی کے انتظار میں آج کی اپنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو چھوڑنا یہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہماری آج کی ذمہ داریاں دین کے فرائض پہ عمل کرنا اور اللہ کی طرف دعوت دینا اور بلانا، یہ ہماری آج کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ان فتنوں سے خبردار کرنا ہے جن فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور جن فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو روحانیت کی بات کریں، اس سے مادیت پہ چوٹ پڑے گی۔ دجال کا سارا فتنہ مادیت کا فتنہ ہے۔ جتنا لوگوں کے اندر مادیت آئے گی تو اتنا وہ دجال کے فتنے کے شکار ہوں گے، اور جتنا قرآن اور حدیث کے اوپر یقین آئے گا اور اس بات پر یقین آئے گا کہ اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی توحید کا نظریہ اور عقیدہ ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، جب یہ بات دل کے اندر آئے گی تو دجال کا مقابلہ ہو سکے گا، تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکے گا۔ جب قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اعمال پہ چلیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال یہ وہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ تھا، یہ حضرت ذوالقرنین کی اس دیوار کا تذکرہ تھا کہ جو انہوں نے تعمیر فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم
اور احادیث مبارکہ پر یقین رکھنے کی اور کامل درجے میں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم کو ایمان کی اور جان کی سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موجودہ حالات میں جو وبا ہمارے اوپر مسلط ہے اور اس کی جو بنیاد کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری کیا گیا ہے پوری دنیا کے اوپر، تو اس کے اندر بھی مادیت کا بڑا عنصر شامل ہے۔ اس فتنے سے، اس خوف سے محفوظ رہنے والے وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ توکل کی اور اپنے اوپر یقین کی ہمت اور طاقت دے گا۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ پہ توکل اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کامل اور مکمل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے بیماری سے نجات اللہ ہی کے حکم کی طرف پلٹ کر آنے میں ہے، اللہ کی حکم سے اور فرائض سے دور رہنے میں عافیت اور بچاؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔